نان کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ گوہر ایک حد تک تو کامیاب ہو چکی ہے. چاہے اس کی بات پر کسی نے اعتبار نہ کیا ہو، لیکن وہ جہانگیر کے دماغ میں ایک چنگاری جلا چکی ہے کہ جب وہ گھر پر موجود نہ ہو اور گھر پر کوئی بھی نہ ہو تو تب رابی ثاقب کو اپنے پاس بلا لیتی ہے. لیکن ثاقب تو رابی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ جو کچھ اس کی بہن نے الزامات رابی پر لگائے تھے وہ بالکل سچ تھے، کیونکہ وہ تو تصویر کا ایک رخ دیکھ رہا ہے، دوسرے رخ کی طرف تو اس نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں. کیونکہ جو کچھ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے ہم ہمیشہ اسی پر ہی اعتبار کرتے ہیں. ثاقب تو ان تمام چیزوں کو بھلا بیٹھا ہے کہ کس حد تک اس کی بہن گوہر نے رابی کو تنگ کیا تھا، یہاں تک کہ اس کو کھڑے کھڑے طلاق دلوا کر اس کو پھر بھی ذہنی سکون اور دلی اطمینان نہ پہنچا. اب جب وہ جہانگیر کے ساتھ شادی کر چکی ہے تو وہ اس کے گھر آ کر بھی رابی کو اس کے گھر سے نکلوانا چاہتی ہے. ثاقب کا یہ سارا منظر تو اس نے جہانگیر کے سامنے ایک دم پیش کر دیا تھا، لیکن جہانگیر تو اس طرح کا ہے نہیں کہ وہ کھڑے کھڑے رابی کو طلاق دے دے. اس نے تو اس بات کو اگنور ہی کر دیا تھا. لیکن اس کے بعد ثاقب اپنی بہن کے سامنے اسے کہہ چکا ہے کہ میں تمہیں اپنی بہن کا گھر برباد نہیں کرنے دوں گا، جبکہ جہانگیر اور اس کی والدہ اس بات کو صاف جانتے ہیں کہ وہ عمر کی وجہ سے گوہر کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں. اگر وہ عمر کو اپنی زندگی میں چاہتے ہیں تو ان کو گوہر کو برداشت کرنا ہوگا، کیونکہ اگر گوہر یہاں سے چلی گئی تو وہ ساتھ عمر کو بھی لے جائے گی اور کبھی بھی عمر کو ان کی شکل نہیں دیکھنے دے گی. اور اسی کی وجہ سے ہی تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ اپنی سب چالاکیوں میں آہستہ آہستہ کامیابی حاصل کرتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ رابی کو وہ صاف اس بات کے اوپر لا چکی ہے کہ جہانگیر کو اس سے زیادہ میں سمجھتی ہوں. رابی کو بات بات پر انسٹرکشنز دینا اب اس کا عام روزمرہ کا معمول بن چکا ہے. وہ تو رابی کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ جہانگیر کے ساتھ زندگی کا بہت سارا حصہ گزار چکی ہے، لہٰذا وہ اس کو صحیح طریقے سے سمجھتی ہے اور جو اس کی ضروریات ہیں اور جو اشیاء اس کی جہاں پہ رکھنی ہو یہ سب کچھ وہ جانتی ہے. رابی کو تو وہ کمتر محسوس کروانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح رابی خود اس سے بدظن ہو کر اس گھر سے چلی جائے. گھر پہ رہنے کا مقصد بھی اس کا یہی ہے کہ ایک دفعہ اگر رابی اس گھر سے چلی جائے تو اس کے بعد یہ اپنے وہی پرانے ٹیکٹکس دوبارہ استعمال کر کے اس گھر پر حاکم بننا چاہتی ہے. ساتھ ہی ساتھ وہ عمر کو بھی بہت زیادہ پلیوٹ کر چکی ہے کہ وہ اپنی مامی کی ساری خبریں اس کو لا کر دے، تاکہ اسی طرح ہی تو وہ گھر پر کنٹرول حاصل کر سکتی ہے. دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھتے چلے جائیں گے کہ اب حسن اپنے گھر کو خود ہی برباد کرنے لگا ہے. فروا کے اوپر جا بجا وہم اور شک یہ سارا کچھ اس کے دل میں گھر کر چکا ہے، کیونکہ وہ تو اس بات کو برداشت ہی نہیں کر پایا کہ اس کے دوست نے اس کے پریگننٹ ہونے پر اتنے زیادہ فلاور بوکے بھیج دیے، جبکہ وہ اس کے لیے صرف ایک ہی فلاور بوکے لے کر آیا تھا. فروا کے دل میں یہ ساری کی ساری باتیں بہت زیادہ غصہ دلا رہی ہیں، کیونکہ وہ تو کبھی بھی حسن سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی کہ وہ اس کے اوپر اس طرح کے شک کر سکتا ہے. اسی طرح آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں کے جھگڑے بہت زیادہ طول پکڑتے چلے جائیں گے، اور آگے آنے والے ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ حسن فروا کے اوپر بچے کو لے کر بھی بہت زیادہ الزامات لگانے والا ہے، اور وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے اوپر بھی بہت زیادہ اعتراضات لے کر آئے گا. دوسری طرف گوہر ثاقب اور رابی کے بارے میں جو پلاننگ کر چکی ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈز میں بھی نظر آئے گا، اور وہ اسی بات کو بار بار پر بیس بنانے کی کوشش کرے گی کہ کسی طرح یہ بات ثابت ہو جائے کہ واقعی رابی کے ساتھ ثاقب ملنے آتا ہے، اور یہ دونوں بعد میں بھی ان کی جانے کے بعد بھی ملاقاتیں کرتے ہیں. یہ سارا کچھ جہانگیر کے دل میں جب گھر کر جائے گا تو اس کے بعد رابی کے لیے بہت زیادہ مشکلات آنے والی ہیں. ابھی تو وہ اس بات پر بالکل بھی بھروسہ نہیں کر رہے اور اس کو محض گوہر کی ایک چال سمجھ رہے ہیں، لیکن گوہر تو گوہر ہے. آگے جا کر وہ اپنی سازشوں کو اور بھی نئے طریقے سے لے کر آنے والی ہے، اور وہ جو کچھ چاہتی ہے وہ عنقریب آپ دیکھیں گے کہ ہو بھی جائے گا، کیونکہ جس طرح کے یہ بیج لوگوں کے دلوں میں بوتی ہے وہ شک کے بہت بڑے درخت بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہی کچھ ہوتا ہے جو کہ گوہر چاہتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ گوہر کو اپنے کیے کی سزا ملنی چاہیے، لیکن زندگی میں عام طور پر یہی دیکھا گیا ہے کہ جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر کامیابی حاصل کرتے ہیں، اور اچھے لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہی کچھ تو رابی کے ساتھ ہو رہا ہے. رابی کی زندگی میں اس نے بہت زیادہ کانٹے ہی نہیں بہت زیادہ زہر بھی گھول رکھا ہے، اور آگے جا کر یہ صرف جہانگیر کے اوپر بیس کرتا ہے
کہ وہ ثاقب کی طرح رابی کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے یا آخرکار گوہر کو نکال کے ہی اپنی زندگی میں سکون حاصل کر سکے گا؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اب مزید ڈرامہ پروموز کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔